السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل میاں والی پوائنٹ۔ تو ہمارا نیا چینل ہے، اس کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور یوٹیوب پہ سبسکرائب بھی کریں۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں، تراک شریف کے ایک ایسے نوجوان طالب علم موجود ہیں جنہوں نے صرف پاکستان میں نہیں آؤٹ آف کنٹری میں تعلیم حاصل کی۔ تو آئیے چلتے ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ بھائی، پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے چینل کے لیے، ہمیں ٹائم دیا۔ تو سب سے اول آپ پہلے ہمارے دیکھنے والے ویورز کو اپنا تعارف کرا دیں، تو پھر انشاءاللہ آپ سے آپ کی تعلیم کے بارے میں جانتے ہیں۔ میرا نام جی محمد حمزہ بشیر ہے اور ترک کا ہی آبائی علاقہ ہے میرا، ترک کا ہی نیٹو ہوں اور یہیں سے تعلیم حاصل کی اور یہیں پل بڑا اور ابھی بھی یہیں سے ہی اسٹرگل جاری ہے میری آگے جانے کے لیے۔ تو اچھا حمزہ بھائی، آپ نے تعلیم تو یہیں سے حاصل کی، میرے خیال میں ہائی تک تو آپ نے یہیں تک حاصل کی ہوگی تعلیم، میٹرک تک۔ تو میٹرک کے بعد آپ باہر گئے، یعنی ایف اے سی یا ایف اے جو بھی آپ کی ہے یہیں ترک میں کی ہے یا آؤٹ آف کنٹری، یا جیسے پاکستان کون سی جگہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، یہ تھوڑا مینشن کر دیں۔ جی، سٹارٹنگ میرا جو تھا پرائمری ایجوکیشن جو میری تھی، پرائمری ایجوکیشن میں نے عیسیٰ خیل سے حاصل کی ہے۔ پرائمری کے بعد میں نے جو میرا ہائی کا حصہ تھا یا مڈل جسے آپ کہتے ہو، مڈل کا حصہ تھا، وہ میں نے کچھ عرصہ ترک میں ہی اس کی تعلیم حاصل کی ہے، اور جو ہائی کا حصہ تھا وہ ہائی اسکول یا میٹرک آپ جس کو کہتے ہو، اس میں بیسیکلی یہ سارا جو جتنا بھی ٹینیور گزرا ہے، اس ٹینیور میں اوورال میں سفر میں ہی رہا ہوں، کچھ عیسیٰ خیل سے، کچھ اپنے نیٹو گاؤں سے، پھر اس کے بعد سرگودا میٹرک میری سرگودا سے ہے، ایف ایس سی میری اسلام آباد سے ہے، اور پھر میری بیچلرز جو ہے یا گریجویشن جو ہے وہ لاہور سے ہے۔ تو میٹرک آپ نے کون سے اسکول سے کی تھی؟ میٹرک میری مثالی راوین سے ہے، وہاں سے میں نے میٹرک کلیئر کی ہے اپنی۔ عیسیٰ خیل کے اندر ہے؟ نہیں جی، مثالی راوین سرگودا۔ اچھا، سرگودے سے آپ نے میٹرک کی۔ تو میٹرک سرگودے سے کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کی ایف اے سی کون سی جگہ سے؟ اسلام آباد سے؟ اسلام آباد پنجاب کالج سے میری ایف ایس سی ہے، اپارا کیمپس سے تو کمرشل مارکیٹ کیمپس سے میری ایف ایس سی ہے، وہاں سے ایف ایس سی کلیئر کرنے کے بعد میں نے گریجویشن کے لیے یا بیچلرز کے لیے میں نے ایڈمیشن لاہور یو ایم ٹی میں لیا، پھر وہاں سے میں نے گریجویشن کی الحمدللہ۔ اچھا، سنا ہے آپ آؤٹ آف کنٹری بھی گئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں، کس جگہ آپ گئے ہیں؟ جی، اس کا یہ تھا کہ جب یونیورسٹی میں مطلب گریجویشن چل رہی تھی تو مطلب بہت سارے ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ایون کہ یونیورسٹی کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یونیورسٹیز، موسٹ آف دا یونیورسٹیز دے آفر اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہو تو وہ یونیورسٹی کسی اور یونیورسٹی آؤٹ آف کنٹری کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہوتی ہے کسی بھی وے میں۔ تو میری جو یونیورسٹی تھی وہ افیلیشن جو اس کی تھی وہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کی تھی۔ تو اس طرح میں نے پہلی جو اپنی اچیومنٹ میری میں جسے سمجھتا ہوں وہ یہ تھی کہ چائنا جیسے ملک میں سروائیول بہت مشکل ہے، وہاں لینگویج بیریئر ہے، بہت سارے بیریئر ہیں، فوڈ کا کافی یعنی کہ سیریس قسم کا یا سویر قسم کا بیریئر ہے۔ تو وہاں مطلب میں نے اس کو چوز کیا، میری یونیورسٹی کی افیلیشن تھی، وہاں جا کے میں نے 6 مہینے یعنی کہ 1 سیمسٹر میں نے تعلیم حاصل کی۔ وہاں میں نے مطلب ڈسٹنکشن کے ساتھ اپنی سرٹیفکیٹ اور مارکیٹ ریسرچ اور جتنے بھی سرویز تھے وہ کلیئر کیے۔ پھر اس کے بعد پھر ایک اور موقع یونیورسٹی نے دیا 2019 میں ہی، تو وہ موقع ترکی کے لیے تھا، تو وہ بھی افیلیشن تھی یونیورسٹی کی، وہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام تھا۔ تو وہاں میں نے ترکی میں استنبول یونیورسٹی میں آئے دن استنبول یونیورسٹی میں ایک اپنا ونٹر کورس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے۔ اچھا بھائی، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں فوڈ کا بھی ایشو تھا، تو آپ کو آؤٹ آف کنٹری کیا کیا مشکلات پیش آئی؟ آپ جب تعلیم کے لیے گئے، آپ بتا رہے ہیں چائنا میں بھی گئے، ترکی میں بھی گئے، تو وہاں کی ظاہر سی بات ہے خوراک وغیرہ مختلف ہوتی ہے، تو آپ کو کیا کیا مشکلات آئی؟ سب سے پہلے جی، چائنا از اے ویری ڈیفیکلٹ کنٹری ٹو لیو۔ بیسیکلی اس کا یہ ہے کہ چائنا میں جب آپ جاتے ہو تو لینگویج بیریئر سب سے پہلے آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ چائنیز لینگویج اتنی آسان نہیں ہے کہ ہر کسی کو آ جائے۔ سیکنڈلی فوڈ کا بیریئر ہے، حرام حلال، کیونکہ وی آر مسلمس سو وی ہیو ٹو لک آفٹر دس۔ تو مطلب ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ تھرڈلی جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ وہاں کا جو ٹیسٹ ہے، کیونکہ آپ اگر ایک لمبے پیریڈ کے لیے 6 منتھ 7 منتھس 5 منتھس اس ٹینیور کے لیے آپ وہاں رہ رہے ہو، تو آپ
ایک ہی چیز پہ گزارا نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو میک سم تھنگ فار یور سیلف. مطلب اپنا کھانا بنانا آپ کے لیے ضروری ہے. فار دیٹ مطلب ہمیں چیزیں یہیں سے لے کے جانا پڑیں. اس کا راشن وغیرہ کا جو سامان تھا, ہم کپڑے کم لے کے گئے تھے, راشن زیادہ لے کے گئے تھے, تو اس کا یہ ہمیں ہوا کہ وہاں ہمیں یہ بھی اپرچونیٹی مل گئی کہ ہمیں کوکنگ بھی سیکھنا آ گئی, اور ہم نے مطلب سروائیول ہمارا وہاں ہو گیا. تعلیم کے ساتھ ساتھ کوکنگ بھی سیکھ لی. تو آپ خود کوکنگ کرتے تھے وہاں یا نہیں؟ تو مطلب سٹیجز یہی چل رہے تھے کہ کوشش یہی جاری تھی کہ جو چیزیں ہمیں یہاں نہیں آتی وہاں ہم خود کوک کر کے اس کو یعنی کہ یہ بھی سیکھ جائیں. لرننگ سٹیجز چل رہی تھیں, ساتھ ساتھ پڑھائی بھی چل رہی تھی, اور ایکچولی موسم اتنا سویر تھا کہ موسم کی وجہ سے کہیں گھومنا پھرنا بہت کم تھا ہمارا. تو کھانا خود بنایا ہے, کھانا خود بنا کے خود کھایا ہے, تو وہ زیادہ ایک ہمارے لیے جیسے آپ کہہ لو کہ ایڈونچرس ہو گیا, ایڈونچر ہو گیا ہمارا کہ چلو یار کوئی اور چیز بھی ساتھ سیکھ لی ہے. تو آگے حمزہ بھائی آپ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آپ رائٹ ناؤ جی پلان یہ ہے کہ میں فی الحال تیاری گریجویشن کے بعد الحمدللہ گریجویشن میں گولڈ میڈلسٹ ہوں, تو اس کے بعد ابھی کوشش یہ ہے کہ میں سی ایس ایس کی طرف جاؤں. سی ایس ایس کی طرف میں پریپریشن اپنی کر رہا ہوں. نیکسٹ ایئر انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اپنا جو اٹیمپٹ ہے اس کو کلیئر کروں. تو پورا امید بھی ہوں اور کوشش بھی کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ بیسٹ وشز, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بھائی. اچھا حمزہ بھائی, آپ کی تعلیم کے بارے میں آپ نے پوری فل سٹوری بتائی. اچھا یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تعلیم کے دوران کن کی سپورٹ رہی ہے ٹوٹل, کن استاد کرام کی, والد صاحب کی, آپ کو کن کن کی سپورٹ رہی ہے تو آپ آج اس مقام تک پہنچے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو جو بھی ہے مطلب جہاں بھی پہنچ گیا ہوں, جہاں سے ہو کے آیا ہوں, یا جو بھی کوشش کر رہا ہوں, تو اس کی ایک ہی چیز میں کہوں گا کہ میرے والدین, خاص کر میرے والد صاحب, میں ان کا بے حد مشکور ہوں ہر ایک لحاظ سے کہ انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا ہے, مجھ پہ اتنا بلیو کیا ہے, اتنا یقین رکھا ہے کہ میرا بیٹا یہ کام کر سکتا ہے. تو ان کا بے حد مشکور ہوں کہ جناب انہوں نے اتنی محنت کی ہے, اتنا مجھے ٹائم دیا ہے, اور اپنا یعنی کہ صرف کیا اپنی محنت کو. پھر اس کے بعد اساتذہ نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے جناب مجھے گائیڈ لائن دی ہے, ایک پراپر وے دکھایا ہے. تو اگر اپنے نیٹو یعنی کہ اپنے گاؤں کی ہی بات کی جائے تو یہاں گاؤں میں ہم استاد غلام رسول سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے. تو محسن ہیں ہمارے وہ, تو انہوں نے جناب ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا ہے تھرو آؤٹ, اور ہم آج تک ان کے مشکور ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ساری زندگی ان کو اسی طرح خراج عقیدت پیش کرتے رہیں. اچھا بھائی, آپ نے یونیورسٹی کی تعلیم جب مکمل کی تو آپ کو کوئی اعزاز بھی دیا گیا یونیورسٹی کی طرف سے؟ جی الحمدللہ, میں جی گولڈ میڈلسٹ ہوں اپنی یونیورسٹی کا. اپنے بیچ میں نے گولڈ میڈل لیا ہے. تو اس سے زیادہ بڑھ کے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی مطلب آپ کا جو بیچ ہے آپ اس کو ٹاپ کرو, اور ٹاپ کر کے آپ اس میں گولڈ میڈل لو, اور گولڈ میڈل لے کے پھر آپ اپنے والدین کو مطلب وہ سارا کچھ ان کے سامنے جو پکچر بنتی ہے وہ چیز جو ہے وہ ایکسپلین نہیں ہو سکتی. وہ آپ کی فیلنگس, وہ آپ کے جذبے ایکسپلین نہیں ہو سکتے کہ اس ٹائم والدین کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے. تو کوشش کی ہے کہ ان کو ہمیشہ پراؤڈ فیل کراؤں. اچھا حمزہ بھائی, آپ چائنا میں رہیں جب دوران تعلیم, تو آپ کو لینگویج کا بھی تھوڑی سی مشکلات آئی ہوگی, کیونکہ وہاں تو ظاہر سی بات ہے نہ اردو نہ سرائکی نہ باقی, تو یہ انگلش اور باقی دوسری ان کی چائنا میں زبان میں, تو زبان کا ایشو آپ کو رہا ہے. تو وہاں آپ نے کون سی زبان یوز کی, لینگویج کون سی؟ دیکھیں جی, انگلش جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے, تو کوشش یہی کی ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی آپ جاؤ وہاں انگلش ہی آپ یوز کرو. تو انگلش جو ہے وہ آج کل اسٹینڈرڈ ہے, یا میڈیم آپ رکھ لو کہ وہ میڈیم ہے. آپ جہاں بھی جس کنٹری میں بھی جاؤ تو یو ول فائنڈ دا پیپل ہو کین اسپیک انگلش اور ہو کین انڈرسٹینڈ انگلش. تو اس کا یہ تھا کہ ہم جہاں بھی گئے ہیں تو ہم نے ٹرائی یہ کیا ہے کہ اس کو انگلش میں ہم کریں. پھر مطلب کیونکہ ڈیفیکلٹ تھا, وہ لوگ چائنیز یوز کرتے ہیں, وہ اتنا انگلش کو یعنی کہ مینیپولیٹ نہیں کرتے اپنے قوم پہ. تو اس کا یہ سب سے اچھا ہمارے پاس جو سلیوشن تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کچھ سافٹ ویئرس کیے ہوئے تھے, تو وہ جیسے ٹرانسلیٹر ٹائپ تھے. تو وہ ہم انگلش میں بولتے تھے یا اردو میں بولتے تھے, تو وہ ہمیں چائنیز میں ٹرانسلیٹ کر کے دکھا دیتے تھے. تو وٹ ایور وی نیڈ وہ ہم ان کو دکھا دیتے تھے, تو وہ جناب چائنیز پڑھ کے ہمیں وہ چیز پرووائڈ کر دیتے تھے. تو دس از وٹ مطلب جو لینگویج کا ایشو تھا تو ایسے سالو ہوا ہے. کوئی چائنیز بھی آپ نے سیکھی تھی؟ جی, چائنیز کا یہ تھا کہ کچھ کنورسیشن کے لیے اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو, مطلب شاپ پہ جائیں آپ, وہاں سے آپ کو کچھ چاہیے ہو تو وہاں سے ہمیں مل گیا. مطلب کچھ آئیڈیا ہو گیا کہ ہاؤ ٹو آسک فار دس تھنگ. اور کچھ اسکول کا تھا سیچویشن میں,
تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مطلب جیسے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تھا شیشوے شرما. تو یہ چیز اچھا بھائی چائنیز کے کچھ الفاظ آپ ہمارے ویورز کو سنا دیں. ایکچولی میں بتا دیا ہے، بس کافی عرصہ گزر گیا ہے اس کو. اگر آپ روانی سے یا ایک چیز کنٹینیوسلی اس کو کنسسٹنٹ نہ بولیں تو بھول بھی جاتی ہے. تو مجھے بس کچھ جو ورڈ یاد ہیں تو وہ یہی ہیں کہ ماجیو ہمجا تھاشی شویشنما تھاجیو احمدہ. تو بس اس طرح کی چیزیں جو ہیں. تو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور کرنٹلی جو انوائرمنٹ بن گیا ہے، جو ماحول بن گیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ I'll suggest everyone کہ یار آپ سب کے سب تعلیم جو ہے یو آر نتھنگ وداؤٹ یور ایجوکیشن. تو اگر آپ تعلیم میں آتے ہو تو یو ہیو لاٹ آف اپرچونیٹیز. جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہو وہ اگر آپ تعلیم کے ساتھ کرو گے تو مطلب اس کا ایک سویگ آپ کہہ لو، ایک مطلب رف سا لفظ آ جاتا ہے، یا اس کا ایک آپ کہہ لو لیول کہہ لو، وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے. آپ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہو، یا اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ ایسے ایسے راستوں سے گزرنے لگ جاتے ہو کہ جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے. سو کیونکہ یہ انٹرویو یا جو بھی مطلب ہمارا یہاں بیٹھنے کا پرپس ہے وہ یہی ہے، ایجوکیشن ہے. تو رائٹ ناؤ آئی ول سجیسٹ ایوری ون کہ کم فار دا ایجوکیشن، اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دیں، اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، اور کوشش کریں یہاں سے باہر نکلیں. باہر نکلیں گے لوگ دیکھیں گے، لوگوں سے ملیں گے، لوگوں سے مل کے اس سے زیادہ آپ ایک مطلب ایک سرکل ہے، ایک باؤنڈری ہے، اس سے باہر جب آپ نکلیں، آؤٹ آف دا باکس جائیں گے تو یو ول فائنڈ اپرچونیٹیز، یو ول میٹ اپرچونیٹیز، اینڈ دوز اپرچونیٹیز ول لیڈ یو ٹو دا اسکائی. بھائی تو آخر میں ہمارے دیکھنے والے ویورز کو ہمارے چینل کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، اچھا پلیٹ فارم ہے، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. تو کیپ گوئنگ، اللہ آپ کو بھی ترقی دے. اینڈ دعائیں آپ کے ساتھ کہ اچھی چیز کو پھیلا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اچھی انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو جی. تھینک یو سر.